علی محمد خان صاحب کی اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہے اس میں اپنا اپنا حصہ بدرجہ اتم ڈالا ہے. جہاں جہاں پہ موقع ملا مذہب کارڈ بھی کھیلا گیا, ایک دوسرے کے خلاف بھی کھیلا گیا, اس میں کوئی پارٹی پیچھے نہیں ہٹی. کیوں میرے جاوید لطیف صاحب اس سے آگے بڑھ کے اب تو ہمیں بات کرنی چاہیے, باقی تو سب اس حمام میں ایک جیسے ہیں, کہ آپ بھی کوئی گورنمنٹ کو سجیشنز دیں. نہیں جی اچھا نہیں کامران گزارش یہ ہے کہ مختلف وقتوں میں مذہبی گروپ بنائے جاتے رہے اور ان کی سرپرستی کی جاتی رہی, جہادی تنظیمیں بنائی جاتی رہیں, مسلک کے حوالے سے بھی مختلف تنظیمیں بنائی جاتی رہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ بھی ان کو فنڈنگ کرتے رہے اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ خاموش رہے. اس میں اس وقت کی حکومتیں بھی مجرم ہیں, وہ بھی خاموش رہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پھر کیا ہو رہا ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ کیا 74 سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا آج اسی طرز پر نئے ناموں سے یا نئے طریقہ کار سے وہی کچھ نہیں ہو رہا؟ اور جب یہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم سر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں, عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. کوئی پوچھنے والا ہے کہ سرپرستی ان گروپوں کی کون کرتا؟ ایک دیکھیں کہ یہ 3 سال کی 3.5 سال کی حکومت ہے بھائی, چلیں ان 3.5 سالوں میں اگر کوئی ایسا مذہبی گروپ پروان چڑھے گا تو چلیں ان کو مورد الزام ٹھہرا لیں گے آپ, مگر اگر کوئی پہلے سے چلتا آ رہا ہے, ختم ہوتا ہے, پھر نیا کوئی گروپ بن جاتا ہے تو اس کو سرپرستی کس کی حاصل ہوتی ہے؟ اور مذہبی گروپوں کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے کراچی کا گروپ ہو گیا, کوئی کسی اور جگہ کا گروپ ہو گیا. بھیا صاحب نے بات بڑی انٹرسٹنگ کی ہے. کون بناتا ہے جی یہ گروپ جن کا کسی پولیٹیکل پارٹی کی اس سے بھی تعلق نہیں ہوتا, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ورثے میں ملتا ہے؟ بھٹی صاحب, پہلی بات تو ہے کامران بھائی کہ یہ وقت آ گیا ہے, ریاست, حکومت, اداروں سب کو اب اپنی اپنی کریکشن کرنی پڑے گی. صحیح ہے, یہ بات ہاتھ سے نکل رہی ہے, پلیز بات ہاتھ سے نکل رہی ہے. یہ کل کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان, اگر کوئی کل کھڑا ہو کے کہہ دے اس بازار میں کہ یہ ارشاد بھٹی ہے جس نے یہ ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے, تو کوئی ہے جو مجھے بچائے گا؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ تو اب وقت آ گیا کہ کریکٹ کریں ہم سارے اپنے آپ کو. اب اس بلیم گیم میں میرے پاس 101 جواب ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب, پیپلز پارٹی, عمران خان صاحب, کون کیا کرتا رہا, ادارے کیا کرتے رہے. لیکن ہمیں آگے چلنا ہے. جی فیض آباد دھرنے کا اگر فیض آباد دھرنے کا اگر فیصلہ آیا تھا تو اس میں کچھ دیر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, نون لیگ کی حکومت رہی تھی تو عمل درآمد کرا لیا جاتا. یہ چھوڑ دے بلیم گیم ہے. ٹھیک ہے, اب وقت آ گیا ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے اب ذرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کر لیں دیں علی محمد خان صاحب سے, لوگوں کی رہنمائی. علی محمد خان صاحب, یہ بات یہ ہے کہ 2 طرح کے جرم کمٹ ہوئے ہیں اس کے اندر. ایک تو جو ایک شخص کو وداؤٹ ایویڈنس اوپر سے نیچے پھینک کے قتل کیا گیا, اور دوسرا جو ہے جو لاش کی بے حرمتی کی گئی, خواہ اس کے اندر لاٹھیاں ماری گئیں یا جلایا گیا. تو قانون کیا کہتا ہے اور حکومت کا کیا اس پہ پلی ہوگا کہ ان دونوں جرائم کو, اور آپ کے پاس ایویڈنس کس بیس پہ, آپ ویڈیوز کی بیس پہ دیکھیں گے, اور کیا جرم, کیا سزا ان کی تجویز کی جائے گی؟ دیکھیں اس میں میں تو ڈائریکٹلی اس کو نہیں دیکھ رہا, ظاہر ہوم منسٹر پنجاب دیکھ رہے ہوں گے, لیکن جو تھوڑا بہت میرا نالج ہے اس کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو اس میں 780A بھی لگائی گئی ہے جس کی سزا تو پھانسی ہے, تو وہ تو بات کلیئر ہے کہ اس میں میکسیمم سزائیں اس میں موجود ہیں. ظاہر 302 بھی ہے. کچھ اس میں اکامپلس بھی ہیں, کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں جو جس طرح کی ہمارا ایک کلچر بھی ہے کہ بھیڑ ہو جاتی ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اس میں یہ ضرور ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایکچولی مارا کس نے ہے, پھر جو ایکچولی جس نے جرم کیا ہے, اور کچھ وہ لوگ بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو غیر ضروری زیادہ سزائیں مل جائیں. لیکن جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کا اخلاقی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جس طرح عدنان صاحب ایک کوشش کر رہے تھے تو سب کو اپنا کردار ادا ضرور کرنا چاہیے تھا. تو اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈیمارکیٹ کرنا پڑے گا کہ میکسیمم سزا اسی کو ملے جس نے یہ عمل کیا ہے, اور جو وہاں موجود تھا تو اس کو حصہ. لیکن جس نے لاش کی بے حرمتی کی ہے علی محمد خان صاحب, اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟
دیکھیں لاش کی جو بے حرمتی ہے وہ تو ظاہر ہے کلنگ تو پہلے سے ہو چکی ہوئی ہے, لیکن جو ڈیسیکریشن ہے اس کی بھی سخت سزائیں ہیں. ظاہر ہے اس کی سزا پھانسی تو نہیں ہے کیونکہ ڈیتھ پہلے ہو چکی ہے, لیکن جو ڈیسیکریشن ہے لاش کی وہ بھی انتہائی مذموم, انتہائی سنگین اور انتہائی غیر انسانی عمل ہے جو کسی جانور کے ساتھ بھی آپ نہیں کر سکتے, چاہے جائے کہ اشرف المخلوقات. دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو ہانٹ اس فار اے لانگ ٹائم. دس یہ جو ہوا ہے نا, علی بھائی میں جاننا چاہتا کہ دستور میں کوئی سزا اس کی لکھی ہوئی ہے یا اس کے لیے کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ نہیں, لاش کے لیے تو سزائیں ہیں, ایگزیکٹ سیکشن تو اس وقت مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کی ظاہر ہے 302 تو اس پہ نہیں آتی کہ لاش کی ڈیسیکریشن, اس کی سزائیں سخت ہیں, لیکن 302 تو تب ہے when you kill somebody, اور 780 یہ بھی ہے یہاں پہ دہشت گردی. اور ایک بات اور بتا دیں کہ جن لوگوں نے مذہبی جن لوگوں نے قتل کے لیے اشتعال دلایا, خواہ مذہب کا نام لیا یا ادروائز کیا, ان کے لیے بھی کچھ سزائیں رکھی جائیں گی یا نہیں, یا صرف جو ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیں آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگی تھی تو وہ ظاہر خود تو موقع پہ نہیں تھے, وہ تو ایک کنٹروورشل فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, لیکن ابیٹمنٹ میں ان کو کیا گیا تھا, تو ابیٹمنٹ از ایکولی ہینس کرائم. اگر میں آپ کو ابھاروں کسی چیز پہ اور آپ کے جذبات کو مشتعل کروں, آپ ایک عمل کریں, آپ سے زیادہ جرمدار تو میں ہوں. یہ چیز اس میں دیکھنی پڑے گی, اور اس میں میرے خیال میں کافی فوٹیجز اس میں موجود ہیں, تو امید ہے انشاءاللہ کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی, لیکن جو گنہ گار ہے, کیونکہ یہ دیکھیں اس کو ایک اور نظر سے بھی دیکھیں نا, سری لنکا وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ, ہم نے ان کی مشکل وقت میں مدد کی, تامل ٹائیگرز والے ایشو کی طرف اشارہ ہے, اور ہمارے ملک میں جب دہشت گردی کا سلسلہ عروج پہ تھا, سری لنکن ٹیم ہمیشہ ہمارے پاس آتی رہی ہے, اور باوجود اس کے کہ یہاں پہ اٹیک بھی ہوا, پھر بھی اس کے بعد کچھ سال بعد آئے. تو سری لنکا ایک ایسی قوم ہے, ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو ہماری انتہائی فرینڈلی اسٹیٹ ہے. یہ بہت جو ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں بڑا زیادتی کی ہے ان لوگوں نے جو کیا ہے. یہ جو میں آپ سے بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. بھٹی صاحب, یہ واقعے کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے, لیکن آپ حکومت کے حوالے سے بتائیے نا کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے جب سے یہ ابھی پچھلے دنوں بھی فسادات ہوئے, اور جس طرح گورنمنٹ نے سرنڈر کیا, اور ابھی وزیر دفاع کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے. دودھ کو ہم نے ایک دیگچی میں ڈالا, ڈال کر اس کو اوپر رکھا, چولہے پر نیچے آگ لگا دی اور اوپر سے اس کو ڈھانپ دیا, اور جب دودھ ابل کر باہر گرا تو ہم دودھ کے خلاف مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں. یہ 75 سالہ ہمارے لگائے ہوئے وہ پودے ہیں جو اب درخت بن چکے ہیں. میری اب سوچنا پڑے گا کہ میری ریاست کہاں غلط تھی, میری حکومتیں کیوں ڈری رہیں, میرے فیصلے کیوں کنفیوز تھے, میرے فیصلے کیوں سہمے رہے, اور کیوں یہ سڑکوں پر ساری بات پہنچ گئی. آئین اور قانون والوں کو بھی, آئینی اور قانونی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیوں انصاف ہم نہیں دے سکے کہ آج یہ ہونے لگ گیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس اقلیت کو چھوڑ کر بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کسی نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی, سوچ سمجھ کر نہیں پڑھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں پڑھا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے, جن پر ہماری جانیں قربان, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل, جو سبز درختوں کو کاٹنے سے منع کرتے ہیں, جو فصلیں کاٹنے سے منع کرتے ہیں, جن کے ہاں ضعیفوں کے ہے, اور وہ ہمارے سامنے واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک بدو نے, غیر مسلم نے پیشاب کر دیا, تو صحابہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا نہیں, اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کے تڑپنے پر تڑپ جاتے تھے, اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو سر عام ان کی محبت میں مار رہے ہیں, اور کوئی عدالت نہیں, کوئی تفتیش نہیں, کوئی تحقیق نہیں, کوئی انصاف نہیں, کوئی کسی قسم کا نہیں. یہ پاکستان کی بے عزتی ہے, پاکستان کا رہا سا امیج بھی تباہ ہو گیا, اور اسلام کا نہیں ہوا. لیکن یہ سچ ہے کہ جو مسلمانوں کو, ہم جیسے مسلمانوں کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں, ان کو کافی مواد مل گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کا بہترین مذہب اس وقت کائنات کے بدترین لوگوں کے پاس ہے, اور یہ ہمارے ہاں یہ اپنے فتنہ کا, یہ فساد فی الارض بھی ہے. یہ مثال وہ جو KPK کا تھا, اس کو جس طرح مارا گیا وہ سب سامنے. اس شاگرد نے بہاولپور کے کہاں وہ استاد کو مار دیا, بینک والے گارڈ نے بینک مینیجر کو مار دیا, اور بھٹے میں 2 اور مرد اور میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا, حالانکہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ بھی تھا. یہ ہے ہمارا وہ اسلام جو رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے, اور جو آخری نبی تک کے لیے رحمت ہیں. اب آ جائیے یہ حکومت, آپ نے پوچھا حکومت, یہ پرویز خٹک صاحب دیکھ لیں, مجھے شرم آ رہی ہے خدا کی قسم کہ یہ ہمارے, اگر ان میں ذرتی برابر بھی شرم ہوتی, رتی برابر بھی حیا ہوتا,
تو اب تک یہ معافی مانگ چکے ہوتے، اور اگر اس حکومت میں رتی برابر بھی کوئی جزا سزا کا نظام ہوتا تو اب تک ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا۔ جس شخص کو جذبے اور پاگل پن کا فرق ہی نہیں معلوم، وہ شخص ہمیں درس دے رہا ہے اور بھاشن دے رہا ہے اسلام پر، اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں اور کرتے ہیں۔ سوچئے بھارت سمیت پوری دنیا میں ہمارے وزیر دفاع کے بیان کو اگر وہ بیان چڑھا کے بیان کریں گے تو کیا چلائیں گے فکر نہ کریں، چلائیں گے وہ۔ اور خدا کے لیے میں اقلیت کو نکال کے، علی محمد صاحب میرے بھائیوں سامنے بیٹھے ہیں، درود سے شروع کرتے ہیں، لاجیکل بات کرتے ہیں، اقلیت کو، اس حکومت کی اقلیت وزراء کو نکال کر اکثریت جو ہے احمد شاہ رنگیلوں کی بھری پڑی ہے لبالب حکومت، یہ رونت زدہ لوگ، نالائق لوگ، اور ان سے بڑی ان کی زبانیں ہیں۔ یعنی یہ کارٹون نما انسان ہمارے کرموں کی پتہ نہیں سزا ہے یا کیا ہے کہ کچھ چپ ہی رہ جاؤ یار، کسی موقع پہ اتنا ہی کر لو، چپ رہ جاؤ۔ انہی پرویز خٹک صاحب نے ایک دن پہلے فرمایا تھا میں پورے ملک کا مقابلہ کر رہا ہوں، پھر فرمایا میں جسے چاہوں اونچائی پر لے جاتا ہوں، جسے چاہوں زمین پر لے آتا ہوں، پھر فرمایا چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہ رہے حالانکہ ان کے مجھ پر احسانات ہیں، پھر فرمایا مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا ورنہ رک جائے گا، پھر فرمایا غربت کا سارا ڈرامہ اپوزیشن کا رچایا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ وہ جو جھنڈے کو انہوں نے جو تشبیہ دی تھی جس چیز سے وہ میں نہیں بیان کرتا چاہتا، تو یہ کامران بھائی دو باتیں، یہ ہے ریاست مدینہ کا کے جو والی وارث ہیں، یہ ہے آج عمران خان صاحب کہاں ہیں، ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیتے، کیوں نہیں؟ انہوں نے عمران خان صاحب دوسری طرف سری لنکن قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں، دوسری طرف ملک عدنان جس کو میرا بھی سلام، ان کو تگمہ شجاعت دے رہے ہیں، دوسری طرف وہ کیفر کردار تک مجرم، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ گلی بچوں کا کھیل ہے، بلی فلانا ہو گیا، فلانے ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ جب آپ اس طرح کے کریں گے، اس طرح کے لوگوں کو چانسز پر چانسز دیں گے، جزا سزا نہیں ہوگی تو یہی ہوگا۔